بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے لیے ایک چھوٹا سا دم لے کر آیا ہوں۔ دم یعنی اگر کسی انسان کو کوئی چوٹ لگ جائے، اس کا زخمی ہو جائے، اس کا جسم زخمی ہو جائے اور اس کو تکلیف ہو، تو ایک دم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ دم آپ کریں گے پورے یقین کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ اگر اس کو پڑھ کر پھونکیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ جو درد ہے اور جو ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح فرما دیں گے۔ پہلے میں آپ کو اس کا ایک شان نزول بتاتا ہوں، اس ورد کا، اس دم کا، کہ یہ کس طریقے سے یہ چیز سامنے آئی ہے۔ روح المعانی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں ابن النجار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں یہ ایک واقعہ لکھا ہے اور اس کو روایت کیا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سریہ یعنی ایک لشکر روم کے اندر جہاد کے لیے بھیجا گیا، رومیوں سے لڑائی کے لیے بھیجا گیا سریہ تھا، اور جب وہ لشکر جا رہا تھا تو اس میں ایک شخص اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو گھوڑے سے گرا اور اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، پاؤں کی ہڈی۔ اب اس شخص کو اتنا درد ہوا، اتنی تکلیف ہوئی کہ اس سے چلنا پھرنا بھی اس سے محال ہو گیا۔ اس نے ایک دن انتظار کیا کہ میں یہ پاؤں صحیح ہو جائے تو میں آگے چلوں گا، لشکر بھی اس کی وجہ سے رک گیا۔ ایک دن، دو دن، کچھ دن انہوں نے انتظار کیا لیکن اس کا پاؤں، اس کی تکلیف صحیح نہیں ہو رہی تھی۔ اب اس شخص کو یہ بات بھی صحیح نہیں لگی کہ میری وجہ سے سارا لشکر رکا رہے۔ اس نے لشکر والوں سے اصرار کیا کہ مجھ پر چونکہ یہ ایک اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، لہٰذا میری وجہ سے تمہارا بھی نقصان ہو رہا ہے، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے چھوڑ دو۔ اگر میری زندگی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بچا لیں گے، اور اگر نہ ہوئی تو جو اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس نے مشکل سے لشکر والوں کو تیار کیا، لشکر والوں نے بادل نواخواستہ اس شخص کو وہاں پر چھوڑ دیا، اس کا گھوڑا بھی رکھ دیا، کھانے پینے کا سامان بھی رکھ دیا، اور اس کو اللہ کے حوالے کر کے وہ لشکر وہاں سے چلا گیا۔ یہ جو شخص ہے جس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، وہ وہاں پر بیٹھ گیا جنگل کے اندر۔ کہتے ہیں کہ کچھ دیر گزری تو ایک آدمی اس کے سامنے آیا اور اس سے آ کر پوچھا کہ کیا بات ہے، تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ اس شخص نے پورا قصہ سنایا، پورا ماجرا سنا کہ اس طریقے سے میں گھوڑے سے گرا اور میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، میں چل نہیں سکتا اور اس وجہ سے میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میں لشکر کے ساتھ آتا، لشکر چلا گیا۔ اس شخص نے یہ بات سن کر اس کو کہا کہ تو اس طرح کر کے یہ جو آیت کریمہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ مشہور آیت ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میں نے 2 مرتبہ پڑھی ہے تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کر جہاں پر ہڈی ٹوٹی ہے وہاں پر دم کر لو۔ اس شخص نے جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی 7 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھا اور اس نے وہاں پر جہاں ہڈی ٹوٹی تھی وہاں پر دم کیا تو اس کا پاؤں اللہ پاک نے صحیح کر دیا، وہ تندرست ہو گیا، اس کا درد ختم ہو گیا۔ چنانچہ روایت کے اندر لکھا ہے کہ وہ شخص گھوڑے پر بیٹھا اور جہاں سے لشکر جا رہا تھا وہ ان لشکر والوں کے ساتھ جا کر مل گیا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا عمل اس واقعے سے ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ اگر کسی انسان کو چوٹ لگ جائے، اس کی ہڈی ٹوٹ جائے یا اس کو کوئی تکلیف ہو تو یہ آیت کریمہ یعنی حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ پڑھے، وہاں پر دم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور بضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ لیکن ساتھ ہی یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب انسان اس آیت کو پڑھ کر دم کرے تو اس وقت یہ بات سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، مثال کے طور پر یہ جو سورج بنایا کتنا بڑا ہے، آسمان کتنا بڑا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے، پھر اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، جس کو یہاں اس آیت کریمہ کے اندر آتا ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہ عرش عظیم کا وہ رب ہے۔ تو اس عرش عظیم کے بارے میں سوچے کہ وہ کتنا بڑا ہوگا، سورج بڑا ہے، اس سے آسمان بڑے ہیں، اس سے کرسی بڑی ہے اور اس سے عرش بڑا ہے، تو وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور اس کے بعد آخر کے اندر سوچے کہ اس عرش کا مالک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے ہوں گے۔ یہ بات سوچ کر یعنی اپنے دماغ کے اندر اس کا استحضار کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کو 7 مرتبہ پڑھے اور اس جگہ دم کرے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو،
یہ ایک چھوٹا سا عمل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، آپ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، اپنے اوپر بھی دم کریں۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ ایسی کوئی چوٹ لگ جائے، دوسروں پر بھی آپ دم کر سکتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ آپ دم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا فائدہ ضرور محسوس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔